بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ حافظ موٹیویٹ چینل کے ساتھ منسلک رہنے والوں، یاد رکھو پوری کائنات کے اندر ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جن کو اپنی دولت پہ بہت زیادہ ناز تھا، جن کو اپنی طاقت پہ بہت زیادہ ناز تھا۔ انہی لوگوں میں سے ایک قارون بھی گزرا ہے۔ احباب ذی وقار، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسحر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل، خوبصورت اور طاقتور انسان تھا۔ اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کمال موجود تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنصار با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے، اس کی آؤ بھگت کیا کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری جادوگر کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا، اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور غرور پسند انسان بن گیا۔ احباب ذی وقار، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے، آپ کو بدنام کرے۔ چنانچہ عین اسی وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کو عبور کر کے ہم سبھی نے فرعون سے نجات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی، سچ سچ بتا کہ کیا واقعہ ہے، کیا قصہ ہے، کیا بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر، کثیر رقم دے کر، کثیر جائیداد دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدہ میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے۔ تو قارون
کو پکڑ لے۔ یاد رکھیے قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا، بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا کہ اے موسیٰ یاد رکھ میں تیرے چچا کا بیٹا ہوں، مجھ پر رحم کر۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے انہوں نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ زمین میں دھنس گیا۔ حضرات ذی وقار یہ واقعہ تفسیر ساوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1042 پر مرکوز ہے۔ ایسے موٹیویشنل واقعے سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ حافظ وسیم فریدی موٹیویٹ چینل کے ساتھ منسلک رہنے والوں، اللہ رب العزت ہم کو انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔